اور اس تعلق سے ایک مکمل پیکج سمجھیے ایک حدیث کی صورت میں ہمیں ملتی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث, کہ انسان جب دنیا سے فوت ہو کر چلا جائے تو دنیا سے اس کے سارے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں سوائے 3 کے. ولد صالح يدعو له, اگر نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ کر گیا ہے, اگر وہ دعا کرے تو اس کی دعا کا فائدہ پہنچتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کہ صدقہ جاریہ اس نے کیا ہو, اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو, یا اس کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ کرے. مثال کے طور پر کہیں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے, مسجد کے تعمیر میں حصہ لے لے, کہیں درخت لگایا جا رہا ہے اس میں حصہ لے لے, کہیں ایسی چیزیں بنائی جا رہی جس سے مسلمان فائدہ اٹھائے یا انسانیت فائدہ اٹھائے, تو اس میں تعاون کرے. انشاءاللہ اس کا اجر, جب تک وہ چیز باقی رہے گی جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کا اجر ملے گا. اور ایسے ہی اس نے خود کسی کو نفع بخش علم سکھلایا ہے تو اس کا فائدہ ہوگا. اور نفع بخش کا علم کا تعلق شیخنا اگر میں کہوں تو شاید آپ میری بات سے متفق ہو کہ سب سے زیادہ نفع بخش علم انسان کے لیے اس کی اولاد ہے. وہ اس کو قرآن پڑھانے میں, اس کو دین سکھانے میں, اسلامی باتوں کو بتانے میں بڑی محنت اور مشقت کرتا ہے, یا تو خود سکھاتا ہے یا پیسے خرچ کر کے اسے سکھاتا ہے. تو اب اولاد اگر قرآن کی تلاوت کرے, ان کے حق میں دعا کرے, توبہ اور استغفار کرے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزوں کو قبول کرے گا. تو یہ کچھ باتیں تھیں جن کے ذریعہ ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں. لیکن معاشرے میں آج جو ایصال ثواب کی شکلیں رائج ہیں, دوسروں کو بلا کر کے قرآن خوانی کروانا اور بہت ساری جو شکلیں پائی جاتی ہیں, تو یہ شرعاً جائز اور درست نہیں, کیونکہ اس پر ہمیں کوئی محکم اور صریح اور صحیح دلیل نہیں ملتی ہے. تو اس سے بچنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.